بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم 5 آئیز لیک ڈاکیومنٹس آف اسرائیل کہ اسرائیل کے خفیہ منصوبے کو لیک کیا گیا اور لوگ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس اس طرح سے دنیا کے سامنے کیسے آ گئی۔ یہ لیک یو ایس اے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیک میں ایران پر بڑے حملے کی بات ہو رہی تھی، جس میں اسرائیل ایران کے تیل کے ذخائر اور نیوکلیئر سائنس کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ اسرائیل کچھ ایسا نہ کر دے جو ان کے علم میں نہ ہو، تو اسرائیل پر ایک جاسوس نظر رکھ رہا تھا جو بائیڈن کی حکومت کے لیے اسرائیل کی خفیہ معلومات جمع کر رہا تھا، جیسے کہ وہ کون سے میزائل F-16 یا F-35 پر لوڈ کر رہے ہیں اور کس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ معلومات امریکہ کے پاس آئیں اور پھر 5 آئیز نامی گروپ کے دیگر ممالک یعنی برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی شیئر کی گئی۔ اب یہاں پر یہ 5 آئیز کیا ہے؟ 5 آئیز 5 ممالک کا ایک گروپ ہے۔ جو بھی کسی ایک ملک میں ہوتا ہے، باقی 4 ممالک کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ پہلے اسرائیل کے سیکرٹ پلان کے بارے میں یو ایس اے کو پتا چلا اور پھر باقی 4 ممالک کو پتا چل گیا اور اس طرح یہ نیوز پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس نے اس کی انٹیلیجنس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس آدمی نے یو ایس اے کی ساری انفارمیشن جو انہوں نے اسرائیل سے اکٹھی کی تھی، اس کو انٹرنیٹ پر لیک کروا دیا۔ اب یو ایس اے اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ آخر یہ سب ہو کیسے گیا۔ 5 آئیز کنٹریز میں سے کیا کوئی تھا جس نے یہ ساری انفارمیشن لیک کر دی، یا یو ایس اے گورنمنٹ میں کوئی ایسا ایجنٹ آ گیا ہے جو اسرائیل کو بالکل پسند نہیں کرتا اور جو مانتا ہے کہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے، اسے روکنا چاہیے، تو اسرائیل کے جو سارے پلانز ہیں وہ لیک کر دو۔ جو بھی ہوا ہے، اب یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پلان لیک ہوا ہے اسرائیل کا، اس میں لکھا کیا تھا، اسرائیل کیسے اٹیک کرنے والا تھا ایران پر۔ ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے کہ اسرائیل 15 یا 16 اکتوبر کو ایران پر اٹیک کرنے والا تھا اور اسرائیل نے ٹوٹل 56 میزائل تیار کر لیے تھے ایران کے لیے، اور ان کا یہ جو پلان ہے اس میں یہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل کا یوز کم کرنے والے تھے۔ ایران نے جو بھی میزائل برسائے ہیں اسرائیل پر، وہاں پر زیادہ تر سرفیس ٹو سرفیس میزائل کا یوز کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل کا جو پلان تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ لوگ زیادہ تر ایئر ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل استعمال کریں گے۔ مطلب یہ میزائل اسرائیل کی ایئر فورس F-16 یا F-35 پر لوڈ کر کے ایران کے پاس جائے گی اور پھر ایران پر یہ میزائل برسائیں گے، جس میں سے 16 تو ALBM ایئر لانچ بیلسٹک میزائل جن کا نام ہے گولڈن ہاریزن، 40 تھے راکس میزائل۔ راکس آپ کہہ لیجئے آٹونومس ایکسٹینڈڈ سٹائل آف میزائل ہیں، یہ بھی فائٹر جیٹ سے لانچ کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ 56 میزائل یہ اوورال ایران کو ماریں گے، اور یہ فائٹر جیٹ ایران کے بارڈر کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو پن پوائنٹ یہ بہت آسانی سے ایران کی ملٹری انسٹالیشنز تباہ کر سکتے تھے۔ یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران کی ایئر فورس اس کے رسپانس میں کچھ کرتی، تو اس کے لیے یہ ہوا میں ایئر ریفلنگ کے لیے 2-3 فیول ٹینکر ایئر کرافٹس اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، تاکہ اگر لمبے وقت کے لیے ان کو ایئر وار میں الجھنا ہوتا تو اس کے لیے بھی اسرائیل نے تیاری کر رکھی تھی۔ اب جیسے ہی اسرائیل کو پتا چلا کہ ان کا جو سرپرائز اٹیک ہے وہ لیک ہو گیا ہے، کہ یہ کون سے میزائل سے اٹیک کرنے والے تھے، اور ایران بھی تیار ہو چکا ہے، اور رشیا نے بھی ایران کو کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے یہ میزائل یوز کرے گا تو آپ بھی S-300 کا استعمال کریے گا اور اپنے باقی میزائل ڈیفنس سسٹم کو پریپیئر کر لیجئے۔ بیسیکلی اسرائیل کا یہ سارا سرپرائز اٹیک یہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ اب یہ جو لیک نیوز ہے اس کو سب سے پہلے رپورٹ کیا ہے پرو ایرانین اکاؤنٹس نے، جو کہ ٹیلی گرام پر یا ٹویٹر پر ہیں، وہاں پر یہ لیک آپریٹ کر رہی ہے۔ یہ اوپنلی آئے کہ دیکھو یہ تھا اسرائیل کا پلان، اور یو ایس اے کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ سب کچھ سامنے آ گیا۔ اسرائیل کافی حد تک شوق رہ گیا ہوگا کہ ساری انفارمیشن کیسے لیک ہو گئی اور سب سے پہلے پرو ایرانین اکاؤنٹس کے پاس کیسے پہنچ گئی۔ ابھی کے لیے تو جو اسرائیل کا اٹیک پلان تھا وہ ڈیلے ہو گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اسرائیل ایران پر اٹیک کرے، کیونکہ ریسنٹلی جو نیتن یاہو کے گھر پر حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے، اس پر اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا، اور اسرائیل نے یو ایس اے سے کہا ہے کہ ایک اور 3rd ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹری بھیجو، تاکہ ہمارے پاس 2 ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی جو پریپریشنز ہیں وہ لمبی ہیں۔ اب یہاں پر اسرائیل جو بھی کرے گا کافی چھپا کر کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یو ایس اے سے بھی کافی باتیں چھپانے لگے، کیونکہ اسرائیل کو اب ڈر ہے کہ ان کی دوبارہ سے کوئی بھی نیوز لیک نہ ہو جائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور لائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔